عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. آمين. حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، تعریف و توصیف اکیلے وحدہ لا شریک کے لیے. اللہ کی رحمتیں و برکتیں نازل ہوں انبیاء کرام پر، خصوصاً آخری نبی، پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، صحابہ کرام پر اور قیامت تک آنے والے مومنین پر. حضرات گرامی، درس کو عنوان عمر بن الخطاب اللہ تعالی عنہ اور سماج کی نگرانی. اسلام برائیوں سے روک تھام کے لیے ایک پورا سسٹم بنایا ہے کہ ہر شخص اپنی اپنی استطاعت کے مطابق جہاں برائی دیکھے، جہاں کمی نظر آئے، وہاں اصلاح کرنے کی کوشش کرے. ایک دوسرے پہ نگاہ رکھے کہ کسی کا کچھ نقصان نہ ہونے پائے، یا کوئی ایسا فرد جو ہمارے آس پاس ہے، پریشان حال ہے، کھانے کے لالے پڑے ہیں، دوا علاج نہیں ہو پا رہا ہے. اسلام اس سسٹم کے اندر ان تمام چیزوں کو شامل کر دیتا ہے کہ ہم میں سے ہر شخص کو اس کی فکر کرنی چاہیے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ تم میں سے ہر شخص نگراں ہے اور ہر شخص سے اس کی نگرانی کے متعلق سوال کیا جائے گا. الامیر راع والرجل راع على اہل بیتہ والمرأة راعیۃ على بیت زوجها وولدہ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ. متفق علیہ. کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے ہر شخص نگراں ہے اور ہر شخص سے اس کی نگرانی کے متعلق، ذمہ داری کے متعلق پوچھا جائے گا. یعنی رب العالمین کے سامنے
ہمیں جواب دہ ہونا پڑے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم میں سے ہر شخص نگراں ہے، ہر شخص نگراں ہے، اور بعد میں چند مثالیں دی کہ ذرا دیکھو الامیر راعٍ، جو امیر ہے، جو حکمراں ہے، جو حاکم ہے، جو بادشاہ ہے، وہ نگراں ہے، اور اس کے نگرانی سے متعلق اس سے پوچھا جائے گا۔ والرجل راع علی اہل بیتہ، اور انسان مرد اپنے گھر والوں پہ نگراں ہے، لہذا اس سے اس کے گھر والوں سے متعلق جو ذمہ داری دی گئی ہے اس کے متعلق اس سے سوال ہوگا۔ والمرأة راعية على بیت زوجها وولد، اور عورت اپنے شوہر کے گھر اور اس کی اولاد کی نگراں، لہذا اس سے اس کے شوہر کے گھر سے متعلق اور اس کی اولاد سے متعلق سوال کیا جائے گا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر آخر میں وہی جملہ دہرایا، کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتی، کہ تم میں سے ہر شخص نگراں ہے اور اس سے اس کے نگرانی کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ اس حدیث مبارکہ کے اندر جو 3 مثالیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہیں، وہ ان میں سے پہلا ہے الامیر، حاکم وقت، اس کی جو بھی ذمہ داری ہے اس کے متعلق اس سے پوچھا جائے گا۔ دوسری مثال مرد کی ہے کہ وہ اپنے گھر والوں سے متعلق اس سے سوال ہوگا، اور تیسری مثال ہے عورت کے متعلق کہ عورت اپنے شوہر کے گھر اور اس کی اولاد کی نگرانی۔ اس حدیث کی روشنی میں ایک بات کہنا ہے، وہ یہ کہ اگر یہی 3 لوگ اپنی ذمہ داری کو نبھانے لگیں کہ جس طریقے سے ہمیں نگراں بنایا گیا ہے اس کی ادائیگی کرنے لگیں، تو انشاءاللہ ہمارا سماج، ہمارا معاشرہ سدھر جائے گا۔ حاکم صحیح نگرانی کرنے لگے اور وہ دیکھنے لگے کس کی کیا ضرورت ہے، کیا کمی ہے، کیا بیشی ہے، وہاں سے اصلاح ہو جائے گی۔ ایسے ہی مرد اپنے گھر والوں کے متعلق غور کرنے لگے کہ ان کی کیا ضرورتیں ہیں، کیا کمی ہے، کیا بیشی ہے، کہاں بگاڑ ہو رہا ہے، اس پر نگاہ رکھے تو گھر کی اصلاح ہو جائے گی۔ اور تیسری جو سب سے بڑی ہے وہ یہ ہے، جن کے گود میں ایک نسل پل رہی ہے، یعنی عورتیں اپنی نگرانی کو، ذمہ داری کو محسوس کر لیں تو انشاءاللہ آئندہ آنے والی نسل کی اصلاح ہو سکتی ہے۔ میں آگے بڑھنے سے پہلے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ بسا اوقات مرد اپنی ذمہ داری کو نبھانا چاہتا ہے، اصلاح کرنا چاہتا ہے، اپنے گھر والوں کی ایک ہی چیز پر نگاہ رکھتا ہے، اچھائی کا انہیں حکم دیتا ہے، تعلیم دیتا ہے، ترغیب دیتا ہے، برائی سے انہیں روکتا ہے، لیکن اس کے جانے کے بعد جب وہ گھر سے نکل جاتا ہے تو جس کو اس کے جانے کے بعد نگراں بنایا گیا ہے اس کی جانب سے تعاون نہیں ملتا، یعنی شوہر تو چلا گیا، اب بیوی کی ذمہ داری گھر کو سنبھالے، گھر میں برائی نہ ہونے دے، گھر میں اچھائیوں کو فروغ دے، بچوں کو صحیح تعلیم دلائے، بچوں کو دین کی ترغیب دے، بچوں کو برائیوں سے روکے، یہ اس کی ذمہ داری آتی ہے۔ تو مرد نے کوشش کرنے کے بعد وہ باہر نکلا، اس کو کمانا ہے، محنت کرنا ہے، گھر میں بیٹھ کر کے تمام معاملات حل نہیں ہو سکتے، اس لیے وہ تو نکل گیا، لیکن اس کے نکلنے کے بعد جو ذمہ داری بیوی کی تھی اس کی جانب سے زیادہ تر معاملہ یہ پیش آتا ہے کہ وہاں کوتاہی ہوتی ہے کہ جب تک شوہر ہیں تب تک تو معاملہ ٹھیک، اور جب شوہر نہیں ہے تو اس کے بعد پھر جو ہے منمانی شروع ہو جاتی ہے، وہیں سے گھروں میں بگاڑ آتا ہے۔ یہاں اس حدیث کو پیش کرنے کا مقصد یہ تھا کہ میں آگے بڑھوں، عمر بن الخطاب اللہ تعالی عنہ کی نگرانی آپ کو دکھلاؤں، اس سے پہلے ہم اور آپ اس حدیث سے یہ دیکھیں کہ ایک نگراں کے طور پر ہماری کیا ذمہ داری بنتی۔ ہم میں سے ہر شخص الحمدللہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کا سرپرست ہے، جو بڑے ہیں وہ پورے گھر کے سرپرست ہیں، جو چھوٹے ہیں
وہ اپنے سے چھوٹے کے سرپرست ہیں، تو ہم میں سے کتنے لوگ اس ذمہ داری کو ادا کر رہے ہیں؟ ذرا غور سے سنیے گا، ادھر ادھر مت دیکھیں، مائک انشاءاللہ کام کرے گا اپنا، اگر مائک کام نہیں بھی کرے گا آواز انشاءاللہ پہنچے گی، غور سے سنیے گا۔ بڑی اہم بات میں کہنا چاہتا ہوں، ہر شخص اپنے گھر سے پریشان ہے، ہر شخص اپنے گھر سے پریشان ہے، بڑی شکایت ہے، کیا ایسا ہوتا ہے، بیوی ایسی، بچے ایسے، بات نہیں مانتے وغیرہ وغیرہ، ہر شخص سے پریشان ہے۔ میں وہی کہنا چاہتا ہوں، یہ ہر شخص کے پریشانی کا ایک حل نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ اس پر آگے بڑھنے سے پہلے اس لیے میں تفصیلی گفتگو کرنا چاہتا ہوں، یہ سمجھے کہ آج یہی ٹاپک ہے کہ ذمہ داری ادا کریں، ذمہ داری ادا کریں۔ آپ اپنے گھر کے ذمہ دار ہیں، آپ دیکھیں کہ آپ کے گھر میں کیا ہو رہا ہے، اور یہ ذمہ داری اللہ رب العالمین نے ہمیں دی ہے، اور اسی لیے قیامت کے دن ہم سے پوچھا جائے گا کہ آپ کی بیوی اس راستے میں کیوں گئی، پوچھا جائے گا۔ آپ کے بچے اس راستے میں کیوں جا رہے ہیں، پوچھا جائے گا۔ آپ نے اچھا سکھلایا اور اچھا جواب ملا، انعام سے نوازا جائے گا۔ اور اگر یہ چیز نہیں ہے اور ہم نے وہ اپنی ذمہ داری کو ادا نہیں کیا ہے، بچوں کی صحیح تربیت کرنے کی کوشش نہیں کی ہے، تو وہاں جواب نہیں بن پڑے گا، اور جب پوچھا جائے گا ہم جواب نہیں دے پائیں گے تو ان کا وبال بھی ہمارے اوپر آنے والا ہے، ان کی نیکیوں کا بدلہ بھی اللہ ہم کو دینے والا ہے، لیکن ان کی برائیوں کا بدلہ بھی بطور سزا اللہ رب العالمین ہم ہی کو دے گا، کیونکہ ہم ذمہ دار ہیں۔ رائن کا جو لفظ ہے عربی زبان میں چرواہا کا بولتے ہیں۔ آپ نے کبھی دیکھا ہوگا کہ جو ایک شخص ہے چند جانوروں کو لے کے چرا رہا ہے، اس کے بارے میں اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ کوئی بھی جانور، جتنے اس کی نگرانی میں جانور ہیں، کوئی بھی جانور دوسرے کے کھیت میں نہ جائے۔ اگر گئے تو لوگ جانور کو کچھ نہیں، انہی کو بولیں گے کہ آپ دیکھ رہے تھے، چرواہے آپ ہیں، آپ کی بکری دوسرے کے کھیت میں کیوں گئی؟ سوال اس سے ہوتا ہے۔ اسی طرح کا معاملہ رائن ہم کو کہا گیا ہے، چرواہا اور نگراں کہا گیا ہے۔ تو اگر ہم سیدھے راستے پہ تو جا رہے ہیں، ہمارے بچے نہیں جا رہے ہیں اور ہم نے کوشش نہیں کی ہے، تو اس کے متعلق بھی ہمیں سے سوال ہوگا۔ اس لیے میرے بھائیوں، اس کو خود اپنے اوپر بھی لے کے دیکھیں کہ ہم کتنا اس ذمہ داری کو ادا کر رہے ہیں، اس کے بعد اسی چیز کو لے کر کے اپنے گھر والوں میں بھی جائیں اور اپنی بیوی سے کہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی ہے کہ میں جب تک ہوں تب تک تو میں کر رہا ہوں، اور اگر میں نہ کر سکوں تو تم یاد دلا دو، اور اس کے بعد میں چلا جاؤں تو آپ میرے گھر کو سنبھال لو۔ یہ ہم تمام کی ذمہ داری ہے، انشاءاللہ اس سے معاشرے میں اصلاح ہوگی۔ عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے ذمہ داری کو سمجھا تھا، محسوس کیا تھا، اور ہمیشہ اس سلسلے میں آپ فکر مند رہا کرتے تھے۔ اس حدیث مبارکہ میں جو سب سے پہلی چیز تھی وہ یہی تھی، کیا؟ الامیر راعٍ، جو امیر ہوگا وہ نگراں ہوگا، جو امیر ہوگا وہ نگراں ہوگا۔ کس کا نگراں ہوگا؟ اپنی رعایا کا نگراں ہوگا۔ اس کی سلطنت میں جو کچھ اچھا یا برا ہوگا اس کی نگرانی میں ہونا چاہیے، جو اچھائیاں ہیں اس کا بدلہ بھی اس کو ملے گا، لیکن اگر اس کی سلطنت میں، اس کی حکومت میں اگر لوگوں کے ساتھ انصاف نہیں ہو پا رہا ہے، لوگوں کے ساتھ جو ہے صحیح معاملہ نہیں ہو پا رہا ہے، لوگ بگاڑ کے شکار ہیں، تو اس کی ذمہ داری بھی اسی حاکم وقت پر آئے گی۔ یہاں میں صرف دو واقعہ پیش کر کے دکھانا چاہتا ہوں، کئی واقعات ہیں یہاں، آج کے درس صرف دو واقعہ انشاءاللہ، کہ عمر بن الخطاب اللہ تعالی عنہ اس کے متعلق کتنا فکر مند رہا کرتے تھے کہ میں نگراں ہوں، میں ذمہ دار ہوں۔ الامیر راعٍ، امیر نگراں ہوتا ہے، اس سے اس کے نگرانی کے متعلق پوچھا جائے گا، بڑے فکر مند ہے۔ کبھی آپ مسجد میں ہیں تو وہاں بھی وہی معاملہ ہے، بازار میں ہیں تو وہاں بھی وہی معاملہ ہے۔ سماج و معاشرہ میں باقاعدہ وہ نکل کر کے چکر لگایا کرتے تھے، گشت کیا کرتے تھے کہ میری سلطنت میں کوئی پریشان حال تو نہیں ہے۔ مدینہ منورہ کی گلیوں میں امیر المومنین گھوم رہے ہیں کہ کوئی پریشان حال تو نہیں ہے۔ کیوں؟ یہ فکر ہے، انشاءاللہ دوسرے واقعات میں وہ لیا جائے گا۔ آج صرف دو واقعہ، ایک واقعہ مسجد کا ہے اور ایک واقعہ بازار کا ہے۔ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد ہے، مسجد نبوی۔
صحابی رسول عمر بن خطاب اللہ تعالیٰ عنہ صاحب بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں مسجد نبی میں کھڑا تھا، اتنے میں کنت قائما فی المسجد فحسبنی رجل، ایک شخص نے آ کر کے مجھ کو روکا، فنظرت فاذا عمر بن الخطاب اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے گھوم کے دیکھا وہ تو امیر المومنین عمر بن الخطاب اللہ تعالیٰ عنہ، تو کہا فقال اذهب فاتنی بهذین، جاؤ یہ جو دو آدمی دکھ رہے ہیں ان کو بلا لاؤ، فجئت بهما، فرماتے ہیں کہ میں گیا اور ان دونوں کو لے کر کے فقال من انتما، پوچھا کہ تم لوگ کون ہو، یا من این انتما، تم لوگ کہاں سے تعلق رکھتے ہو، قال من اہل الطائف، ان دو لوگوں نے جواب دیا میں اہل طائف میں سے ہوں، طائف ہمارا گھر ہے، وہاں سے ہم آئے ہیں، مہمان کی حیثیت سے ہیں، قال لو کنتما من اہل البلد لاوجعتکما، اگر تم لوگ اسی شہر کے ہوتے، مدینہ منورہ کے ہوتے تو تم دونوں کو میں سزا دیتا، کیوں؟ ترفعان اصواتکما فی مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں تم آوازیں بلند کرتے ہو، تم آوازیں بلند کرتے ہو۔ یہ واقعہ دیکھنے میں بہت معمولی، یہ واقعہ دیکھنے میں بہت معمولی، لیکن عمر بن الخطاب اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہ بہت سخت ہے اس معاملے میں، چونکہ نگراں کوئی غلط کام اللہ کے گھر میں نہیں ہونا چاہیے۔ یہ آواز کا بلند کر دینا، کتنی مساجد میں لوگ آواز بلند کرتے ہیں، نعوذ باللہ، معاف کیجیے گا، کتنی مساجد میں آپ دیکھیں گے اہل علم، کتنی مساجد میں آپ دیکھیں گے کہ مسلمان آواز نہ صرف بلند کرتے ہیں بلکہ لڑائی جھگڑے کی نوبت آتی ہے، لڑائی جھگڑے کی نوبت آتی ہے۔ گزشتہ درس کی شاید بات ہے یا اس سے پہلے والے درس کی بات، اسی مسجد میں دو لوگوں کو معاملہ تھا، لوگ سنت پڑھ رہے ہیں، دو لوگوں کی آواز بلند ہو رہی، عمر بن الخطاب اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی نگرانی کو دیکھا کہ اللہ کے نبی کی مسجد میں لوگ آواز بلند کر رہے ہیں، اور اس کے یہ جرم اتنا بڑا تھا ان کی نگاہ میں کہ اس کی وجہ سے کہہ رہے تھے کہ میں تم دونوں کو سزا دیتا ہوں۔ میں نے یہاں کی مثال دی ہے، نہ صرف کوئی مسجد بچی نہیں ہے، کوئی مسجد بچتی نہیں ہے جہاں لوگ آوازیں نہ بلند کرتے ہوں، آپس میں نہ جھگڑتے ہوں۔ حضور میں بچے بدنام ہیں، بچے شور کرتے ہیں، بچے شور کرتے ہیں، بچے شور کرتے ہیں، نمازیں خراب ہوتی ہیں، نہ، بچے نہیں، ان کے شور سے ہماری نماز کیوں خراب ہوتی؟ تو بچے فضول میں بدنام ہیں، اصل بڑے کرتے ہیں کام، اور یہ بچے بھی انہیں سے سیکھتے۔ دیکھ لیجئے گا، رمضان آنے دیجیے، کچھ لوگ ایسے ہوں گے لفنگے کہ مسجد میں وہ شور بھی کرتے ہیں، شرارت بھی کرتے ہیں، چھوٹے بچے ان کو دیکھتے ہیں، فلاں بھائی صاحب ایسا کرتے ہیں، تو ان کو لگتا ہے اچھا ہم بھی کرتے ہیں۔ اتنا بڑا جرم ان کی نگاہ میں تھا، کہا کہ اگر تم یہاں کے ہوتے، شہر کے ہوتے، تو تمہیں میں سزا دیتا، نہیں سزا دینے والی بات تو، ہاں اللہ کے گھر میں شور شرابہ نہیں ہونا چاہیے، کیوں؟ کیونکہ اس اللہ کے گھر میں لوگ عبادت میں مصروف ہوتے ہیں، کوئی تلاوت میں ہے، کوئی ذکر و اذکار میں ہے، کوئی دعا مانگ رہا ہے، کوئی نماز پڑھ رہا ہے، اللہ کے گھر میں آواز کو بلند نہیں کرنا چاہیے۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی، پورے اہل مدینہ کو یہ بات معلوم تھی کہ اللہ کے گھر میں شور شرابہ نہیں کرنا چاہیے، ورنہ عمر اللہ تعالیٰ عنہ اس کے لیے سزا دیتے ہیں، اسی لیے نے کہا کیونکہ اور لوگ نہیں کر رہے تھے، وہی بیچارے دو لوگوں نے کیا تھا، اور ان سے پوچھنے میں پتہ یہ چلا کہ وہ مدینہ کے نہیں ہیں، وہ طائف کے۔ یہ نگرانی ہوا کرتی، یہ نگرانی ہوا کرتی کہ اللہ کے گھر میں شور نہیں کرنا ہے، آواز بلند نہیں کرنا ہے، تو پھر اس پر نگراں جو بھی ہوں گے ان کی ذمہ داری بنتی کہ اس پر نگاہ رکھیں کہ اللہ کے گھر میں تمام چیزیں نہیں ہونا چاہیے۔ ایسے ہی اللہ کے گھر میں جن جن کاموں سے روکا گیا ہے وہ کام نہیں ہونا چاہیے، اگر کوئی کرتا ہے تو جو ذمہ دار ہیں، جو ذمہ دار، آج خلیفۃ المسلمین نہیں آئے،
آج مسجد کی جو ذمہ دار ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ مسجد میں ہو رہے غلط کام سے لوگوں کو روکیں، نگرانی ہے۔ اگر ہم نہیں روکتے، ارے فلاں ہے، ارے فلاں ہے، ارے فلاں ہے، پوچھے جاؤ گے نا، پوچھے جاؤ گے، سوال ہوگا کہ جب آپ مسجد کے ذمہ دار بنائے گئے تھے اور اسی مسجد میں اللہ کے حکم کے خلاف ورزی ہو رہی تھی تو آپ نے لوگوں کو اس سے روکا کیوں نہیں؟ پوچھا جائے۔ تو یہ مسجد میں انہوں نے اس چیز کو محسوس کیا اور اس سے ان کو روکنے کی کوشش کی۔ ایک اور واقعہ ہے، وہ بازار کا ہے۔ میں نے کہا ایک مسجد کا، ایک بازار کا۔ دوسرا واقعہ ہے، اس واقعے کے اندر ایک تابعی ہیں جن کا نام ہے مالک بن اوس رحمہ اللہ۔ ان کا اپنا بیان ہے کہ میں بازار میں چل رہا تھا۔ عمر بن خطاب اللہ تعالیٰ عنہ بھی بازار میں جاتے تو کا معمول تھا، بازار میں جاتے تھے، لوگوں پہ نگاہ رکھتے تھے کون صحیح بیچ رہا ہے، کون غلط بیچ رہا ہے۔ کسی کے ساتھ بیچنے اور خریدنے دونوں کے ساتھ کوئی ظلم نہ ہو، اس کے لیے پریشان رہا کرتے، فکر مند رہا کرتے۔ اس لیے باقاعدہ اس کے لیے وہ نگرانی کے لیے بازار کا چکر لگایا کرتے تھے۔ کہتے اسی درمیان یہ مالک بن اوس کا معاملہ تھا کہ کہتے ہیں کہ میں بازار میں گیا اور زور سے تھوڑا آواز لگایا، کیا کون میرے درہم سے تبادلہ کرے گا؟ یعنی ایک آدمی کے ان کے پاس درہم تھا، اس کے بدلے میں ان کو چاندی چاہیے تھی، دینار چاہیے، جو بھی اس دور کی کرنسی تھی، ایک کرنسی سے دوسری کرنسی بدلنا تھا۔ انہوں نے کہا، میں نے آواز لگایا، کون ہے جو میرے درہم سے تبادلہ کر لے، بدل لے، اس کے بدلے دوسری کرنسی ہم کو دے دے؟ تو ایک صحابی رسول طلحہ بن عبید اللہ تعالیٰ عنہ، صحابی رسول عمر بن خطاب اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہیں، فرماتے ہیں انہوں نے کہا کہ ہمیں اپنا سونا دے دو، پھر کچھ دیر بعد جب ہمارا خادم آئے گا ہمارے پاس تو آنا تو ہم تمہیں چاندی دیں گے۔ دینار ان کے پاس تھا، دینار کے بدلے ان کو درہم چاہیے۔ دینار سونے کا ہوتا تھا، درہم چاندی ہوا کرتی تھی۔ وہ دینار کے بدلے درہم چاہ رہے تھے، گویا کہ سونا کے بدلے چاندی چاہیے۔ اس کو سمجھنا پڑے گا، دینار سونے کا ہے، درہم چاندی کا ہے، اور وہ دینار کے بدلے درہم چاہ رہے تھے، یعنی سونے کے بدلے چاندی چاہ رہے تھے۔ ظاہر سی بات کو جو بھی قیمت تھی، جو بھی لیول تھا، اس کے اعتبار سے ملنے والا تھا ان کو۔ تو طلحہ بن عبید اللہ تعالیٰ فرمایا کہ ٹھیک ہے، یہ مجھے دے دو، یہ دینار مجھے دے دو، اور اس کے بعد جب ہمارا خادم آ جائے گا تو میرے پاس آنا، تو اس سے میں منگا کر کے تم کو چاندی دے دوں گا، اس کے بدلے میں جتنی چاندی بنتی ہے اتنا دے دوں گا۔ بظاہر اس میں کوئی عیب کی بات نہیں تھی، یعنی سونا لے لیے اور اس کے بدلے میں تھوڑی دیر کے بعد جب ہمارا خادم آئے گا تو پھر اس کے بعد اس کا جتنا بھی درہم بنتا ہے وہ آپ کو دے دیا جائے گا۔ عمر بن خطاب اللہ تعالی عنہ موجود تھے، فرمایا کلا ہرگز نہیں، واللہ لا لتؤتینہ ورقہ او لتردنہ الیہ ذہبہ، کہا فوراً معاملہ ہونا چاہیے، یا تو فوراً دینار لو، درہم دو، سونا لو، چاندی دو فوراً، یا پھر سودا جو آپ نے کیا ہے اس کو ختم کر دو، تاخیر نہیں، ادھار نہیں۔ اور یہ بھی نہیں تھا کہ بہت لمبا ادھار والا معاملہ تھا کہ آج دے دو کل لے لینا، معاملہ صرف اتنا تھا کہ ہمارا خادم ابھی آیا نہیں ہے، وہ آ جائے گا تو اس سے منگا کے ہم تم کو چاندی دے دیں گے، درہم دے دیں گے، دینار ہمیں دے دو۔ کہا نہ، یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ عمر بن خطاب اللہ تعالیٰ عنہ نے روک دیا، اور انہوں نے روکنے کے بعد دلیل دی، کہا ایسا کرنا درست نہیں، جائز نہیں۔ کیوں؟ فرمایا فإن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال الورق بالذهب ربا الا ها وها، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سونے کو چاندی کے بدلے بیچنا سود ہو جائے گا، اللہ یہ کہ وہ نقد ہونا چاہیے، ایک ہاتھ سے لو، ایک ہاتھ سے دو۔ والبر بالبر ربا الا وها وها، گیہوں کے بدلے اگر آپ بیچنا چاہتے ہیں تو نقد ہونا چاہیے، ادھار نہ ہونا چاہیے، برابر برابر۔ والشعير بالشعير ربا الا ها وها، جو کے بدلے بیچنا چاہتے ہیں
تو نقد ہونا چاہیے اور برابر ہونا چاہیے، ورنہ سود ہے۔ والتمر بالتمر ربا الا ها وها، اور کھجور کے بدلے اگر آپ لین دین کرنا چاہتے ہیں تو جتنا ہے اتنا اور فوراً، ورنہ وہ سود ہو جائے گا۔ 5 چیزوں کو یہاں ذکر کیا ہے، ایک روایت میں 6 چیزوں کا تذکرہ ہے۔ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اس کو میں ذرا سمجھانا چاہتا ہوں کیونکہ اس کی بہت خلاف ورزی ہمارے سماج میں ہوتی ہے، کہ اگر آپ سونا کے بدلے چاندی لینا چاہتے ہیں تو نقد ہونا چاہیے، ادھار نہیں۔ اور ایک اور چیز جوڑ دوں، سونا کے بدلے سونا ہی لینا ہے تو جتنا سونا دے رہے ہیں اتنا سونا اور نقد۔ اس مثال کو سمجھیے، بقیہ مثال دوں۔ ہم کو سونار کے یہاں جانا ہے، اب ممکن ہے آپ لوگوں کا نیا معاملہ ہو، ہم کو سونار کے یہاں جانا ہے، ہمارے پاس پہلے سے زیور ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ اس زیور کو بیچ کر کے دوسرا زیور لیں، تو کیا کرنا ہوگا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس میں ادھاری نہیں چلے گی کہ پہلے لے لو اس کے بعد پھر آئیں گے، پھر نہیں، نقد ایک طرف سے لو دوسری طرف سے دو۔ دوسرا یہ کہ برابر سرابر، اگر ہمارا 1 تولہ ہے تو 1 تولہ لو اور 1 ہی تولہ واپس کرو۔ ایسا ہوتا ہے سونار کے یہاں جو لوگ جاتے ہیں، ذرا بتائیں جب ہم اپنا زیور دیتے ہیں تو ہم کو کتنا وہ دیتا ہے اس کے بدلے میں؟ بولیے، کٹ کر کے دیتا ہے، جیسے سونا سوناہی کا ہوتا ہے، وہ کٹ کر کے دے گا اور ہم لیتے ہیں کیونکہ یہی ہمارے سماج میں رائج ہے۔ دوسرا یہ غلط ہو جاتا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ ہم پہلے سے لے جا کے پیسہ دے دیتے ہیں یا اپنا زیور دے دیتے ہیں، ہم 4 دن کے بعد آئیں گے دوسرا زیور لے کے جائیں گے، صحیح ہوگا؟ بولو، یہی تو معاملہ تھا نا یہاں، وہ سونا کے بدلے چاندی کا معاملہ تھا، سونا کے بدلے سونا چھوڑیے چاندی کا معاملہ تھا، کہا نہیں نقد ہونا چاہیے ورنہ سود ہے۔ اتنا اس پر گرفتی تھی، یعنی سود نہیں ہونا چاہیے بازار میں، مارکیٹ میں۔ اس کے لیے عمر بن خطاب اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہوئے، نگراں تھے، اس کی فکر تھی کہ ہمارے بازار میں سود کا فروغ نہیں ہونا چاہیے۔ ہم تو آج ہر معاملے میں سود کے لینے میں یا دینے میں کوئی جھجک ہمیں محسوس نہیں ہوتی، جبکہ یہ بہت سخت معاملہ ہے، بہت سخت معاملہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اگر تم سود لینا دینا نہیں چھوڑتے تو پھر اللہ رب العالمین سے، اللہ اس کے رسول سے لڑنے کا اعلان کر دو کہ اللہ آؤ میں آپ سے لڑنے کے لیے تیار ہوں۔ کوئی انسان ہے، کوئی مسلمان ہے، اتنی ہمت رکھتا ہے، کوئی ایمان والے سے ایسے تصور کیا جا سکتا ہے کہ اللہ کے بارے میں ایسا وہ کہے گا؟ نہیں، کبھی نہیں۔ لیکن سود اگر کوئی نہیں چھوڑتا ہے فَأَذُنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ فرماتا ہے اللہ اگر تم نہیں چھوڑتے ہو تو اعلان کرو اللہ آؤ میں تم سے لڑتا ہوں۔ سود بہت خطرناک ہے، ہر معاملے میں سود۔ تو بہرحال یہ عمر بن خطاب اللہ تعالی عنہ کا معاملہ تھا، دیکھا مارکیٹ میں، اسی لیے مارکیٹ میں وہ نکلا کر نگرانی کرتے تھے، کوئی غلط کام نہ ہونے پائے۔ ایک صحابی رسول یہ کام کرنے جا رہے تھے، فوراً روک دیا۔ اس سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ سارا علم تمام لوگوں کے پاس نہیں رہتا، کچھ کے پاس کچھ ہے، کچھ کے پاس کچھ ہے۔ طلحہ بن عبید اللہ تعالی عنہ ضرور قدر صحابی، لیکن یہ مسئلہ ان کو نہیں معلوم تھا، عمر بن الخطاب اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم تھا۔ کچھ باتیں عمر بن الخطاب اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں معلوم تھی اور کچھ باتیں طلحہ بن عبید اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں معلوم تھی۔ اس طریقے سے ہوتا ہے، پورا علم ایک ہی آدمی کو حاصل ہو جائے یہ کوئی ضروری نہیں ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ تو بہرحال اسی طریقے سے ان کا ایک قول تھا عمر بن الخطاب اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ ہمارے بازار میں وہی شخص خرید و فروخت کرے، وہی اپنی دکان لگائے جس کو حلال و حرام کے بارے میں معلومات ہے، خرید و فروخت میں جائز و ناجائز کے بارے میں جس کو معلومات وہی بیچنے آئے، ورنہ وہ پھر غلط ہوگا، کسی کے ساتھ ظلم ہو گیا، سود کی کیفیت ہو جائے گی، اسے پتہ بھی نہیں چلے گا کہ یہ سودی معاملہ ہے، یہ سودی معاملہ ہے۔
تو یہ دو مثالیں میں نے آپ کے سامنے رکھی. ایک مسجد کا معاملہ تھا، نگرانی اتنا کہ آواز بلند ہوئی، بلا لیا، کہا اگر ویسا نہ تم اگر مدینہ کے ہوتے تمہیں میں سزا دیتا. اور دوسرا یہ مارکیٹ کا معاملہ تھا کہ سود کی ایک شکل پیدا ہو رہی تھی، فوراً روک دیا، کلا ہرگز نہیں، آپ ایسا نہیں کر سکتے. اب آخری بات میں کر کے بات ختم کر رہا ہوں، جو ہماری زندگی کا ہمیں ایک دم رائج ہے کہ ہم کریں کیا. یعنی جب ہم سونار کے ہاں جائیں تو کریں کیا. بھائی سونا دیتے ہیں، سونا کے بدلے میں سونا دیتے ہیں، ہم کو دوسرا زیور لینا ہے. عموماً لوگ کیا کرتے ہیں، اپنا زیور دیے اور اس کے بعد وہ تول لیا، کتنا بنے گا آپ کے اتنا بچے گا، اس کے بعد ہم کو یہ چاہیے اتنے دن بعد آ کے لیں گے. یہ درست نہیں. پھر آپ وہ زیور بیچ دیں، وہ 6 گرام بنتا ہے، 10 گرام بنتا ہے، 12 گرام بنتا ہے، اس کو جتنا کاٹنا ہو کاٹ لے. بھائی وہ میل کچیل کا کاٹ دیتا ہے، پتہ نہیں بناوٹ کا کاٹ دیتا ہے، ان کے کاٹنے کے بہت سارے جو بھی ہے وہ بیچ دیجیے اور پیسہ لے لیجیے. بیچ دیجیے، پیسہ لے لیجیے. آپ نے دیا، پیسہ لیا، معاملہ ختم. اب آپ آزاد ہیں. آپ وہاں سے خریدیں یا کہیں اور سے خریدیں، آپ وہاں سے خریدیں یا کہیں اور سے خریدیں، کوئی معاملہ نہیں، آپ آزاد ہو. بس اوقات انسان اس لیے بھی بس جاتا ہے کہ یار زیور وہاں دیا ہوں، تو اب اس سے کیسے اگر مول بھاؤ کون ہونا اور کاٹ دے گا. یہ بھی مسائل ہے. تو آسان طریقہ، آپ بیچیں، بیچ کے پیسہ لیں، اس کے بعد آپ چاہے وہاں سے لیں چاہے کہیں اور سے لیں. یہ معاملہ لوگ کہیں گے نا کہ لینا وہیں سے ہے، وہ اتنا ہی دے گا، تو ہاتھ گھما کے کان پکڑنے کی کون سی بات. ہاں یہی شریعت ہے. اس لیے ہم سود سے بچ جائیں گے، اللہ رب العالمین کے حکم کی خلاف ورزی سے بچ جائیں گے. اتنا ہی کرنا ہے نا، کتنا ٹائم لے گا. بیچا ہم نے، پیسہ لیا، بس اب وہ سودا کیا، 15 منٹ اور لگے گا اور کیا لگے گا. لیکن سود سے بچ جائیں گے، سود کی شکل سے بچ جائیں گے، شک و شبہات سے بچ جائیں گے. اللہ ہم سے راضی ہو جائے گا، کیونکہ یہ کام ہم اللہ کے لیے کر رہے ہیں، ورنہ سماج کو کچھ اور کر رہا ہے. ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے یہ کام کر رہے ہیں. اس بنیاد پر انشاءاللہ ہمارے کاروبار میں یا ہمارے خرید و فروخت میں انشاءاللہ ضرور برکت ہوگی. کیوں؟ کیونکہ ہم نے یہ کام اللہ کے لیے کیا ہے. ورنہ آسان تو وہی تھا کہ دیا، وہ بات کی چیز کیے، اس کے بعد جو 1 تولہ 10 گرام ہمارا تھا وہ 8 گرام لگایا، 2 گرام اور بڑھانا ہے، 10 گرام کا ایک زیور بنوانا ہے، چاہے اتنا پیسہ اور لگے. وہ تو بڑا آسان تھا. لیکن ہم اللہ کے رضا کے لیے اس راستے کو چھوڑ کر کے سیدھا راستہ، اس کو لے لو، اس کے بدلے ہم کو پیسہ دو. اب بات کریں گے 10 گرام کا بنانا ہے، 13 گرام کا بنانا ہے، 9 گرام کا بنانا ہے، 7 گرام کا بنانا ہے، جو بھی ہے. تو اس میں کیا ہے، اللہ کی رضامندی. یہ دوسرا راستہ جو ہم نے اختیار کیا تھوڑا سا لمبا ضرور پڑتا ہے، لیکن اللہ کی رضا کے لیے ہم نے کیا ہے. انشاءاللہ ضرور اس کی وجہ سے ہمارے لین دین میں برکت ہوگی. اللہ نے کہنا سنم توفیق دے، ہمیں کتاب و سنت کی زندگی گزارنے والا بنا. الہ ہم تمام نگراں ہیں، ہمیں صحیح طور پر اپنی نگرانی کرنے والا بنا. بار الہ ہمارے کاروبار میں برکت دے، رزق میں برکت دے. الہ ہمیں صحیح راستہ اپنانے کی توفیق عطا فرما. آمین. تقول رب العالمین. السلام علیکم.